بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتے ہو جو اعمال تم نے کیے ہیں ان کا کوئی بدلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ یا کہ دنیا میں انسان سب کچھ کرے اور شترے بے محال رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ پوری دنیا کو جو نظام چل رہا ہے یہ تو کرنے اور بدلے کے نظام پر چل رہا ہے۔ کچھ کرو گے تو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا۔ یہی بات آگے بڑھتی، یعنی ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کوئی عمل کرے اور اس کا رد عمل نہ آئے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آئے گا۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے سورہ القیامہ میں، پوری سورت اس موضوع پر ہے۔ اس میں کہا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی تمہارا یہ خیال کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہیں جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی، یہ بات غلط ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں اس دن کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور ٹھہرا کر یہ پوچھتا ہوں تم سے لا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی اس قوت کی جس کا نام ضمیر ہے، جو تمہارے اندر تھرمامیٹر کے طور پر لگا ہوا ہے۔ کیا تمہارا ضمیر یہ مانتا نہیں کہ ہر عمل کا رد عمل آئے گا؟ کیا تجربے نے یہ ثابت نہیں کیا دنیا میں کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کا رد عمل آتا ہے؟ اگر تم کسی کو گالی دو گے کس طرح تم نے تصور کر لیا کہ جواب میں گالی نہیں آئے گی؟ تم کسی کو پتھر مارو گے تو کس طرح تم نے سمجھ لیا کہ جواب میں پتھر نہیں آئے گا؟ کس طرح تم نے یہ سمجھ لیا؟ تمہارا ضمیر کہتا ہے کہ اس کا بدلہ آئے گا، جو کچھ کوئی شخص کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ یہ دنیا کا پورا نظام اسی پر چل رہا ہے۔ یہ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس عمل کا بدلہ لیتے ہیں۔ جب یہ پوری کائنات اسی نظام پہ چل رہی ہے تو پھر یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ یہاں کوئی آدمی نیکی کرے اسے یہاں کوئی بدلہ نہ ملے، پھر کوئی جہاں اور بھی نہ ہو جہاں اسے بدلہ ملے، یہاں کوئی آدمی ظلم کرے اور بچ نکلے سزا سے تو پھر کوئی جہان نہ ہو جہاں اسے سزا ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات کہی کہ ضمیر انسانی ضمیر گواہی دیتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کرتا ہوں۔ ضمیر کہتا ہے کہ ہونا چاہیے ہوگا، اس لیے فرمایا کیا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، اس کی بکھری ہوئی گلی سڑی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا سمجھتا ہے یہ؟ پھر فرمایا بلا قادرین، ہاں ہم قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، نہیں ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کے فنگر پرنٹ بھی بنائیں گے۔ یہ انگلیوں پر جو نشان لگے ہوتے ہیں نا یہ بھی بنائیں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ارب ہائی انسان ہیں، کسی انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی بنائیں گے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ عمل کا رد عمل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنے فرامین میں، اپنی حدیثوں میں
اس حقیقت کو واضح کیا ہوا ہے، سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر دونوں طرح کی قوتیں ہیں، ان کے استعمال کا جواب انسان نے خود دینا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں بطور نعمت دی ہوئی ہیں، برائی کرنے پر قدرت، برائی کرنے پر قدرت، یہ قدرت حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کو ٹھیک طریقے پر استعمال کرو یا غلط پر، یہ استعمال کرنے والے پر ختم ہوگی بات۔ قدرت اس نے دے دی، خیر کی اور بھلائی کی اور برائی کی سمجھ دے دی، غلط اور صحیح کی سمجھ دے دی، نقصان دہ چیز کی اور فائدہ مند چیز کی سمجھ دے دی۔ کون ہے دنیا کے انسان جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ فلاں چیز نقصان دیتی ہے، فلاں چیز فائدہ دیتی ہے؟ کون ہے؟ کوئی انسان نہیں دنیا میں ایسا، سوائے اس کے جو پاگل نہ ہو جائے۔ ہاں اگر وہ پاگل ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اگر وہ پاگل ہے، دماغی توازن اس کا خراب ہے، تو اس سے تو پوچھنا ہی نہیں کسی نے، وہ محاسبے سے نکل گیا۔ حیوانات اسی لیے نکل گئے محاسبے سے۔ کوئی حیوان کبھی کوئی سانپ بچ لے کسی آدمی کو تو کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے خلاف پرچہ دے دیں آپ جا کے تھانے میں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ مکلف ہی نہیں بھائی تمہارے قانون کا، بڑا کریں گے آپ تو اس کو مار ڈالیں، پکڑا گیا۔ اگر وہ بھاگ گیا تو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ اب آج جو سمجھائی گئی ہے، ذرا انسان کے اندر اندر اتر کر بتائی گئی ہے یہ بات۔ اندر اپنے اترو، اپنے من میں اترو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، گھر میرا نہیں جانتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہی کیا ہے نا ایک بات، اپنے اندر اترو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا، اس نے نیکی اور بدی کی حقیقت کے متعلق سوال کیا۔ نیکی کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس پر غور کرو۔ یقین مانیے کہیں باہر جا کر فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلے لوگوں سے مت پوچھو، مولویوں سے مسئلے نہ پوچھو، اپنے من سے پوچھو۔ فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا نیکی یہ ہے کہ حسن اخلاق پیدا کرو، حسن اخلاق۔ اچھا اب حسن اخلاق کیا ہے؟ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بول چال کرنا، اچھے طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرنا، احترام اور عزت کے ساتھ پیش آنا، خوش خلقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کو ملنا، اسے حسن خلق کہتے ہیں۔ پھر اس کا دائرہ اور بھی بہت وسیع ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ سب چیزیں حسن خلق میں آتی ہیں، اعلیٰ اخلاق میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کو پھر کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اپنے رویے ٹھیک کرو۔ اور پھر فرمایا والاسم، اور اسم یہ ہے، بدی کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اچھا اب آپ اندازہ کریں، جو تیرے دل میں کھٹکے، اب یہ بات تو میری ہو گئی، کسی دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں اس کا۔ میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ میں یہ کروں، دل میں کھٹکا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ساتھ ایک بات کہہ دی، وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور تمہیں یہ بات معلوم ہو اور تو یہ سمجھے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اس کا۔ اب بتائیے کہیں باہر سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بدی کیا ہے؟ نہیں بھائی، اندر سے پتہ ہے، اندر سے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ لفظ اسم جو ہے عربی زبان میں، الف سے اور میم کے ساتھ ہے، یہ لفظ اسم بار بار آتا ہے قرآن میں۔ اس کا بنیادی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام
کے کرنے سے پیچھے ہٹ جانا. آپ کے سامنے ایک اچھا کام ہو رہا ہے، خیر کا کوئی کام ہو رہا ہے، نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو خیر کی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آپ اس میں حصہ نہیں دیتے، پیچھے ہٹ گئے. اسم کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ نیکی کرنے سے پیچھے ہٹ جانا. اور بھی اگر میں آسان کروں تو یہ ہے کہ آدمی کہے چلو چھوڑو جی، جمعہ پڑھنے کی کیا جا رہا ہے، نہیں پڑھتے کیا ہو جائے گا، ایک جمعہ نہ جائیں گے پڑھیں گے، چھوٹی سی بات ہے نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. جب خیر کے کام سے پیچھے قدم کھینچا تو گناہ کا عمل شروع ہو گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو اصطلاحاً اسم کہا گیا ہے. اس لیے فرمایا والاسم ما حاک فی نفس، اسم وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے اس کو گناہ کہتے ہیں. اب یہ گناہ جو ہے، جو بھی ہے، کسی سے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کیا گناہ ہے اور مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اپنے دل سے پوچھے گا. یہ بر جو ہے اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ اس کا بنیادی مفہوم وفاداری کرنا ہے. وفاداری کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہوا. تعاونوا علی البر والتقوی آیا نا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں دوسرے سے تعاون کرو، اسم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سے تعاون نہ کرو. وہاں لفظ اسم آیا ہے. بر کے معنی بنیادی طور پر وفاداری کے ہیں کہ جس کی زمین پر رہتے ہو، جس کا کھاتے ہو، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، جس نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وفاداری کرو، اس کی وفاداری کرو. اور کمال کی بات ایک جگہ یہ کہی ہے، سورہ البقرہ میں فرمایا ہے، یہود کا حال بیان کرتے ہوئے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ کی وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم کس رخ پر نماز پڑھتے ہو، کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو. وہاں تو عبادت کی بنیادوں میں ایمان ہونا چاہیے. ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ والیوم الآخر والنبیین والکتاب والنبیین. پورا مضمون بیان کر دیا. بھلائی تو یہ ہے، وفاداری تو یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اس کے نبیوں کو مانو، کتاب کو مانو، قیامت کے دن کو مانو. یعنی جو نیکی ہے اس کی بنیاد میں ایمان ہو. اگر ایمان نہ ہو تو نیکی نہیں. نیکی کافر نہیں کرتا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حاتم تائی اس نے بڑی سلامت کی، اسے آخرت میں کچھ ملے گا؟ فرمایا اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اس نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، اللہ نے دنیا میں اس کو دے دیا. اس کا نام ساری دنیا مانگتی ہے، تو بڑا سچ. ٹھیک ہے نا. آپ جائیں مختلف بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھیں کافر لوگوں نے کتنے بڑے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. گلاب دیوی اسپتال دیکھا ہے آپ نے، گنگا رام دیکھا ہے، نیو اسپتال دیکھا ہے، ولنگٹن اسپتال دیکھا. یہ اسپتال دیکھی ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے؟ کن لوگوں نے بنائے؟ کافروں نے بنائے. آخرت کے لیے نہیں بنائے، خدمت خلق کے لیے بنائے. اس دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے ان کی تختیاں لگی، انعام مل گئے. جس نیکی کے بنیاد میں ایمان نہیں ہے اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے، اس دنیا میں. اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے. قرآن میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، وقت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے کام کا بدلہ رکھتا نہیں ہے، اسے دے دیتا ہے. جو اس نے اس دنیا کے لیے کیا اس نے دنیا میں دے دیتا ہے، جو آخرت کے لیے کیا وہ آخرت میں دے دیتا ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بر جو ہے یہ در حقیقت وفاداری کا نام ہے. اللہ کے ساتھ وفاداری زبان ہے. جو جن باتوں پر ایمان لائے ہیں ان کے تقاضے پورے کرنا. اور اسم کے معنی گناہ کے ہیں، یعنی خیر سے پیچھے ہٹ جانا.
پھر مومن کی یہ پہچان بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی تربیت کی. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. پوچھا اس نے کہ مال ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوال نہیں کیا ایک دوسرے سے، ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ایمان کیا ہے. اور بے شمار مسئلے ہمیں پوچھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ایمان کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں پوچھا یہ کیا ہے. شاید ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے مومن. مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے لغوی معنی نہیں بتائے اس کو، یہ شرح کر کے نہیں بتائی ایمان کی جس طرح لغتوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس طرح نہیں بتایا. عمل بتایا، عمل یعنی جس سے ایمان ظاہر ہو وہ بتایا، عمل بتایا. فرمایا اذا سرت کا حسناتوں کا، جب تجھے نیکی کر کے سرور آئے، نیکی کر کے سرور آئے، مزہ آئے. وساعت کا، سیئاتوں کا، برائی کر کے تجھے ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی محسوس کرے تو پالتا مومن، پھر تو مومن. بھئی اب بتائیے، کہیں سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کسی مولوی سے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کریں نا آپ. اگر آپ کو خوشی ہوئی ہے نیکی کر کے، دل میں سرور آیا ہے، مزہ آیا ہے، اور برائی کر کے اندر ندامت پیدا ہو گئی ہے، ضمیر نے ملامت کی ہے، ضمیر کی آواز ملامت کی ہے، انت مومن، پھر تو مومن ہے. اگر برائی کر کے ٹچ سے مس نہیں ہوا، نیکی کی ہے تو دخل آویزی کر دی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تو مومن کہاں؟ میں نے پہلے ذکر دیا کہ نیکی بھی کرتے رہتے ہیں لوگ، برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹچ سے مس نہیں ہوتی. قال یا رسول اللہ، اس نے کہا، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، فمال اسم، گناہ کیا ہے؟ آپ نے معنی نہیں بتایا اس کے، آپ نے کام بتایا. فرمایا قال اذا حاک فی نفسک شیء، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے، ہدا ہو، اس کو چھوڑ دے. کیوں بھائی؟ باہر جانے کی ضرورت ہے؟ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کسی علامہ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے، کام کرتے وقت، کوئی عمل کرتے وقت، کوئی سوچتے وقت، ما اذا حاک فی نفسک شیء فدع، بس چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے. اگر کوئی شخص اس طرح اپنے آپ کی جائزہ لے، اپنے آپ کا، یقین مانیے پھر وہ مومن بن جائے گا. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. ویسے شعر جو ہے نا بذات خود ایسا ہے کہ اس پر خطبہ دینا چاہیے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. آفاق جو ہے نا، یہ آفاق دنیا، پوری دنیا ہے، اس کے دائیں بائیں تمہاری ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا، اور اس میں بے شمار مفادات ہیں انسانوں. آفاق میں گم ہے، یعنی دنیا میں گم ہے. سادے لفظوں میں بھی ہم آسانی سے کر لیتے ہیں ترجمہ. اگر کافر ہے تو دنیا میں مگن ہے، دنیا میں مگن ہے. قرآن میں بھی یہ ہے، سورہ الکہف کے آخر میں رکوع میں پڑھو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دے نبی کیا میں تمہیں سب سے خسارہ، زیادہ خسارہ دینے والے، پانے والے شخص کا حال بتا دوں؟ یہ وہ شخص ہے جس کی ساری دوڑ دھوپ دنیا ہی کے لیے رہ گئی. جو کچھ اس نے کیا دنیا کے لیے کیا،
اور پھر خالیات اس دنیا سے چلا گیا. کل قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کافر ہے تو کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ ہے گم اس میں آفاق. انسان جو مومن ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتا، دنیا اس کے پیچھے چلتی. دنیا اس کے پیچھے بے شمار اس کی مثالیں ہیں تاریخ میں، بے شمار، لیکن مثالوں کا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بھی سمجھائی یہ بات کہ یہ ضمیر جو ہے انسان کے اندر، یہ خواہش نفس کے ساتھ کس طرح ٹکرا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھائی ہے. یہ دراصل باتیں من کی باتیں ہیں بھائی، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی. آپ سے نے فرمایا کہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان سے خیر کی باتیں بہت ساری دنیا میں پھیلی ہیں، آئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا ما تصحی حسنا معاشرتا. اور اس تعلیمات میں، انبیاء کی تعلیم میں یہ بات ہے کہ اگر بندے کے اندر سے حیا نکل جائے، حسنا معاشرتا پر کرتا پھر جو چاہے. اگر کوئی شخص ٹھیٹ ہو جائے، ٹھیٹ ہو جائے، اگر کوئی شخص شرمندہ نہ ہو، جھوٹ بولے، بدی کرے، وعدہ خلافی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، جتنی برائیاں ہیں کرے، اور اس پر ذرا بھی اس کو ندامت نہ ہو، تو وہ آدمی اس کے اندر سے حیا نکل گیا. اچھا یہ بات ایک اور کر لوں، حیا اور حیات دو لفظ ہیں نا، حیا اور حیات، سمجھنے کے لیے ہے بھائی. اگر آدمی زندہ ہو، زندہ آدمی، تو اس سے کوئی برائی ہو جائے تو اسے ندامت ہوگی نا، شرمندہ ہوگا نا. مثال دے دیتے ہیں، یہاں ایک آدمی ہے زندہ سلامت آدمی، کیا سڑک پر الف تلف ننگا ہو کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ شرمندگی آتی ہے نا، حیا آتی ہے، یہی بات ہے نا. اگر مر جائے اور اس کے کپڑے اتار لیے جائے تو پھر اس کی حیا آئے گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر زندگی نہیں ہے. در حقیقت وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، بے حیا آدمی. کمال کی باتیں ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی. حیا اگر نہیں رہا، حسنا معاشرتا، پھر کرتا پھر جو کرے. یہاں دنیا میں آپ بے شمار لوگ دیکھیں گے کہ انہیں ذرا بھی ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے کل کون سا جھوٹ بولا تھا، کل کون سا میں نے وعدہ کیا تھا، اور آج میں اس سے یو ٹرن لے رہا ہوں. ذرا بھی شرم نہیں آئے گی، ذرا بھی حیا نہیں آئے گی. کیا سمجھے آپ کہ اگر اس میں حیا ہوتی تو ندامت ہوتی، کچھ تو سوچتا نا کہ میں نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور چونکہ یہ کام کیوں ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے، انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ انسان کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں میں، ضمیر پر. ضمیر زندہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں کرتا ہے انسان ایسے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ، کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ خدا کے آگے جھکتا ہے نا انسان. اگر خواہش نفس کے آگے جھکے گا اس نے کس کو خدا بنا لیا؟ خواہش نفس. اور جنت کس کے لیے رکھی اللہ نے؟
ان کے لیے جنہوں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا. وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَهِيَ الْجَنَّةُ مَأْوَىٰ. جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو روک لیا ان کے لیے جنت المأویٰ ہے، وہ جنت میں جائیں گے. یہ بات ہے جو سمجھائی گئی. یہاں آیا کہ گویا ضمیر کے درمیان اور خواہش کے درمیان جنگ ہو گئی. اگر آدمی اس حقیقت سے واقف ہو، اپنے من کی بات سے واقف ہو، اپنے دل سے واقف ہو، اپنی خواہشات کو پہچانتا ہو اور اسے پتا ہو کہ میں اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، تو اس کی جنگ ہو جائے گی. اس کے اندر میں مجاہدے شروع ہو جائے گا. اس کی عقل اور اس کا علم اور اس کا دین، اس کا ایمان تقاضا کرے گا کہ میں نے خواہش کے پیچھے نہیں چلنا. اگر اس کی عقل بھی مردہ اور اگر اس کا ایمان بھی مردہ تو وہ خواہش نفس کے پیچھے چلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین شریعت بھیجا ہے ہمارے لیے، جو نظام بھیجا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے باقاعدہ اس کی صورت گری کی ہے، اس کو مشکل کر کے پیش کیا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس حدیث میں کمال کی باتیں کہی گئی ہیں، ذرا سنو، غور کرو. عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ. خدمت میں حاضر ہوا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کیا یا رسول اللہ، من معک علی ھذا الامر. یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ دعوت دین کا کام شروع کیا تھا، غور سے سننے یہ بات، جب یہ دعوت دین کا کام آپ نے لوگوں کو نبوت کی دعوت دی تھی، جب یہ آپ نے کام شروع کیا تھا اللہ کی توحید کے بیان کرنے کا، دین کی دعوت کا، جاگ جاؤ بھائی، نیند آتی ہے تو جاؤ منہ دھو کے آؤ ورنہ کچھ پلے نہیں پڑے گا. یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی باتیں ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی کون تھا آپ کے ساتھ؟ قال حر و عبد. آپ نے فرمایا صرف ایک آزاد آدمی تھا اور ایک غلام تھا. اسٹارٹ کہاں سے ہوا کام؟ 3 آدمیوں سے. یہ گھر والوں بچوں کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام بھی نہیں لیا. ابو بکر اور زید بن حارثہ 2 آدمی تھے، ایک آزاد اور ایک غلام، صرف 2 افراد تھے جب میں نے شروع کیا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اتنے پیسے آ جائیں، اتنا بندے آ جائیں، اتنا کام ہو جائے، اتنا یہ ہو جائے، پھر ہم فلاں کام شروع کریں گے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور خاص کر دین کا کام تو ہم کرتے ہی نہیں سرے سے، بالکل ہی نہیں. یہ ہماری ترجیح میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری ترجیح میں ہے ہی نہیں. یہ جو جمعہ نمازیں وغیرہ ہے تو یہ ہمیں شاید عادت پڑی ہوئی ہے پڑھنے کی، سوچ سمجھ کر ہم نہیں کرتے یہ گا. پھر اس نے سوال کیا کہ 2 آدمی، جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو پھر دوسرا سوال اس نے کہا کل تو مل اسلام. میں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کے معنی نہیں بتائے. ویسے تو یہی کافی تھا نا کہ بھئی اسلام فرمانبرداری کا نام، کافی ہے نا یہ کہہ دینا، لفظ اسلام کے معنی فرمانبرداری کرنا. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا، آپ نے اس کا اثر بتایا. اسلام جہاں ہوتا کیا ہے؟ جس بندے کے اندر اسلام ہو، جو مسلم ہو، وہ ہوتا کیسا ہے یہ بتایا آپ نے. آپ نے فرمایا، جب پوچھا نا مل اسلام، تو آپ نے اس کی پہلا جواب یہ دیا طیب الکلام. مسلمان وہ ہے جو پاکیزہ کلام ہو، جس کی بات چیت صاف ستھری ہو، جس کی گفتگو سلجھی ہوئی ہو،
جو لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرے، جو لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے. طیب الکلام بہت وسیع جملہ ہے. یہ ایک بات کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ خوبی ہے تو اس کو اسلام کا اثر ہے، یہ مسلم ہے. دوسری کیا بات ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اچھا یہ بڑا وسیع میدان ہے. بچوں کو کھانا کھلانا، بیوی کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دوستوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، بے بغان کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا. جتنے حاجت مند ندار ہیں معاشرے کے اندر ان کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. کتنا وسیع ہے یہ میدان. جو شخص یہ کام کرتا نظر آئے وہ مسلمان ہے. یہ نہیں ماں نے نہیں بتایا اسلام کیا ہے، کام بتایا کہ یہ کام اگر تمہیں کرتے نظر آئے لوگ تو پھر مسلمان ہے. کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے دو باتیں فرمائی. اول یہ طیب الکلام، دوسرا یہ طعام و طعام. یہ دو کام اور بھی ہے بات تھی باقی یہ، لیکن اس حدیث میں اس صحابی کو یہی بات بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جیسا شخص ہوتا تھا ویسا جواب. سمجھے نا؟ جتنا کوئی برداشت کرے، جتنی کوئی بات سمجھ سکے اتنی بتا دو اس کو. اس نے پھر سوال کی. وہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اس کی لمبی چوڑی شرح کرنا شروع کر دیں گے. ایمان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مانے بتائیں. آپ نے کام بتا دیا کہ جس کے اندر یہ وصف ہو وہ مومن ہے. کیا فرمایا؟ قال صبر، صبر ہے. صبر ایمان کی علامت ہے. جو آدمی بے صبرا ہے وہ مومن نہیں ہے. اب بے صبری جو ہے کہاں کوئی آدمی اس کو چیک کرے گا؟ زندگی کے مختلف موڑوں پر، زندگی کے مختلف اقدام پر، مختلف موقعوں پر اس چیز کو آزما کے دیکھو ذرا. بے صبری کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. بے صبری کی وجہ سے آدمی حرام کھاتا ہے. بے صبری کی وجہ سے آدمی دوسروں کا حق مارتا ہے. بے صبری کی وجہ سے آدمی لڑائی کرتا ہے. بے صبری کی وجہ سے آدمی کسی کی توہین کرتا ہے. بے صبری کی وجہ سے بہت سارے دیگر. اس لیے یہ کام بتا دیا کہ مومن کا کام مخالف چیز کو دیکھ کے صبر کرنا ہے، تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ کے صبر کرنا ہے، جو نفس کے خلاف ہے اس کے مقابلے میں صبر کرنا ہے. صبر فرمایا، صبر. اچھا اب دوسرے پھر جب یہ سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، جس کی دو باتیں. ایک تو فرمایا صبر. صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے نفس کے کہنا نہیں ماننا، خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا، شریعت کے پیچھے چلنا ہے، اللہ رسول کے احکام کے پیچھے چلنا ہے. اور دوسری بات کیا بتائی؟ بس سماحت ہو. دوسری بات یہ ہے ایمان کیا ہے، جواب کیا ہے؟ بس صبر و بس سماحت. سماحت یعنی سخی ہونا. جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، وہ سخی کو مومن نہیں ہے. یاد رکھیے بخیل از بود زاہد بحر بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بخیل آدمی سمندروں اور خشکیوں سے بڑھ کر کے بھی عبادت کرے، عذر فرمانے پیغمبر جنت میں نہیں جائے گا. بخیل از بود زاہد بحر بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زہر پرست ہو. مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پیسہ دولت پرست ہو. مومن کا یہ کام نہیں ہے. اس کو اللہ نے دولت اپنے دین پر لگانے کے لیے دی ہوئی ہے. دین کا کام کرو. اس لیے دو باتیں بیان کی. کام بتائے ہیں، معنی نہیں بتائے. پھر وہ کہتے ہیں کل تو ای الاسلام افضل. وہ کہتے ہیں کہ بہترین افضل اسلام کیا ہے؟ افضل اسلام کیا ہے؟ پھر اس نے سوال کر دیا. آپ نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے، دوسرے لفظ میں بہترین مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون
من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ جو شخص مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرے، جو شخص مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہے، ان کی غیبتیں کرے، ان کے خلاف ہر وقت زبان کو کینچی کی طرح چلائے، مسلمانوں کے خلاف فتوے دیتا پھرے، اس کی زبان سے بھی لوگ تنگ ہوں، اس کے ہاتھ سے بھی لوگ تنگ ہوں، جہاں تک اس کے اپروچ ہو وہاں لوگوں کو تنگ کرے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ اسلام نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے، افضل اسلام یہ ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا قلت ای الایمان افضل، بہترین ایمان، افضل ایمان کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں پھر سوال کیا کہ بہترین افضل ایمان کیا ہے؟ آپ نے پھر کام بتایا ہے، معنی نہیں بتایا، کام بتایا۔ فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج بڑے کیے، اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اب غور کریں آپ، اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی اس سے کوئی بات پوچھ ہی نہیں سکتا، کوئی سوال اس سے کر ہی نہیں سکتا۔ بہترین اخلاق کا ہونا یہ سمبل ہے، سمبل اسلام کا، ایمان کا۔ اس لیے کام بتایا ہے، معنی نہیں بتائے۔ اور پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں قال قلت ای الصلاۃ افضل، میں نے پوچھا کہ افضل نماز کون سی ہے؟ نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں نا، افضل نماز کون سی ہے؟ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز اہل دل کے لیے بہت بڑی خوراک ہے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک قوت ہے، قوت محرکہ ہے نماز جو ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ سرے سے اس کا انکار کر بیٹھے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو پوری دنیا سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کے مالک کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے یہ قوت محرکہ ہے، یہ قوت ایسی ہے جو آدمی کے اندر وہ جذبات پیدا کرتی ہے، دین کے غلبہ، دین کے تحریک پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ جب سوال کیا تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، ایسی نماز پڑھ جس میں عاجزی، انکساری اور قیام لمبا ہو، اس میں انکساری ہو، خشیت ہو، عاجزی ہو۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود آدمی عاجز نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھی اس نے، سمجھے؟ حضوری کی نماز پڑھ، حاضری کی نماز پڑھ، دل کو حاضر کر کے نماز پڑھ۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، کچھ فائدہ نہیں ایسی نماز کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کے جو فوائد بیان ہوئے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، گزار نہیں ہوئے۔ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، وہ نہیں آئے سامنے، اس لیے کہ پڑھی ہی نہیں، اس کی گہرائی میں اترے ہی نہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشیت اختیار کی، خشوع خضوع اختیار کیا، خاکسار بن گئے، خاکساری اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کر دیا، قال قلت ای الحجرت افضل، بہترین افضل ہجرت کیا ہے؟ ہم صرف اس ہجرت سے واقف ہیں کہ ایک جگہ سے آدمی ترک سکونت کرے اور دوسری جگہ چلا جائے، یہی ہے نا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا، آپ نے تو یہ بتایا کہ ای الحجرت افضل، افضل ہجرت کیا ہے؟ جواب فرمایا قال ان تہجر ما کرہ ربک،
چھوڑ دے وہ ہر چیز جو تیرے رب کو ناپسند ہے، چھوڑ دے وہ ہر چیز جو تیرے رب کو ناپسند ہے۔ اچھا اپنا مفتی آپ ہی بن جا، تلاش کر تیرے رب کو کیا کیا ناپسند ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں، اپنے ماحول میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات زندگی میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی بات چیت میں، اپنی مجلسوں میں خود غور کرے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے بھائی، کون سی بات پسند نہیں ہے، کون سا عمل پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کہ تو چھوڑ دے ہر اس چیز کو جو تیرے رب کو ناپسند ہے۔ قال قلت، وہ کہتے ہیں میں نے اور سوال کر دیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دین سمجھنے کے لیے سوال کرتے تھے، دین سمجھنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، فَأَيُّ الْجِهَادُ أَفْضَلُ، بہترین افضل جہاد کیا ہے، افضل جہاد کیا ہے؟ قال من اکرا جوادہ واحریق دمہ، کمال کر دی، فرمایا دین کے غلبے کے لیے، دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے تیری سواری تھک جائے، تھک کے مر جائے اور تیرا خون پسینہ بہہ جائے، یہ ہے جہاد۔ سمجھ لگی ہے؟ قرآن میں بھی یہی ہے، کہا ہے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں تمہیں عذاب علیم سے بچائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کن کو کہا گیا؟ یا ایھا الذین، ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ کبھی یہ آیات پڑھی ہیں تم نے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ مومن نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یہاں صاف کہہ دیا کہ تیرا کام اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس قدر ہو کہ تیری سواری مر جائے، تیرا گھوڑا مر جائے اور تیرا خون بہہ جائے۔ گویا سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اپنی لگا اللہ کی راہ میں، اس کے دین کے غلبے کے لیے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ جب خدا کی زمین شرک سے بھر گئی ہو، ہر طرف شرک ہی شرک ہو، بدعت ہی بدعت ہو، تو وہ مومن کیسا مومن ہے جو بڑے آرام سے بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار دیا۔ یہ نہیں ہے، دین سمجھو، دین کے لیے کچھ حرکت میں آنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کر دیا، قال قلت ای ساعۃ افضل، یا رسول اللہ 24 گھنٹوں میں سب سے اچھی گھڑیاں کون سی ہیں؟ چلیے بھائی اب بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سب سے اچھے ٹائم، سب سے اچھے اوقات، سب سے اچھا وقت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب 24 گھنٹے گزارتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں اور ہم نے ان 24 گھنٹوں میں اس کے لیے کیا کیا ہے، اس ذات حق کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ ہمارا ضمیر خود بول کر کہے گا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ شکرے ہو تم لوگ، کہے گا۔ فرمایا جب میں نے یہ سوال کیا تو فرمایا قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر، بہترین گھڑیاں رات کا پچھلا پہر ہے۔ کبھی تو اٹھو، تنہائیوں میں اٹھو، اپنے رب کے حضور آؤ، عاجزی کرو، حضرات کرام کی قدر۔ پھر یہ بھی کہا ہے
دوسرے حدیث میں ہے، ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھوں، ان احادیث کے مبارکہ کے آئینے میں دیکھوں تو میرے نفس کا علاج ہو سکتا ہے، اگر میں نہ دیکھوں میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے اندر کیڑے نکالنا، لوگوں کے اندر عیب بیان کرتے رہنا، چھوڑ یار لوگوں کو جتنے جاتے ہیں جانے دے، اپنی فکر کر۔ کہتے ہیں کہ ایمان اور یقین جو ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، قرآن پر ایمان، ایمانیات جو ہیں ان پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اس چیز سے دور کون سی بات کر دیتی ہے بندے کو؟ وہ کون سا رویہ ہے جو ان باتوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے؟ جاننا چاہیے نا، یہ بھی ایک بیماری ہے، نفسانی بیماری اس کو کہتے ہیں، نفسیاتی بیماری ہے یہ۔ آدمی کے اندر یہ بیماریاں ہیں جن کا ذکر میں آج کر رہا ہوں۔ ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا سیکھو۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق، منافق کی مثال کشاعت آئرت بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس ریوڑ سے نکل کر اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ سے نکل کر اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے۔ سمجھ آئی مثال کیا دی ہے؟ مثال یہ دی ہے کہ جو لوگ تشکیک کا شکار ہوتے ہیں، شک ہی نہیں نکلتا ان کا، اللہ کے بارے میں شک، نماز کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک، وحی الہی کے بارے میں شک، فرشتوں کے بارے میں شک، دین کے ایک ایک نقطے پر شکوک و شبہات کا شکار، ان کی بات کہی گئی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسی بکری جو کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے۔ آخری بات بیان کر کے بات کرتا ہوں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کچھ لوگ مل کر آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے دل کی باتیں کہیں، اپنے دل کی بات۔ ہمارے دل میں بھی یہ باتیں آتی رہتی ہیں، خیال آتے ہیں۔ انہیں فسألوہ، انہوں نے کہا، انا وجدنا فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ان سب سے ایک ایک سے پوچھ لیں، ہم سب کو آتے ہیں، ہم سب کو بھی اس طرح کے خیال آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، سب لوگوں کو آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو دوسرے کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہی بات انہوں نے پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر پا سکتے۔ آپ نے فرمایا، قال آوا قد وجدتم، واقعی یہ بات درست ہے کہ آپ کے دلوں میں خیال آتے ہیں؟ سوال کیا آپ نے، واقعی یہ بات درست ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ قال ذات صریح الایمان، فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ خیال آتے ہیں اور تمہیں اس کی فکر دامنگیر ہو گئی ہے کہ یہ خیال نہیں آنے چاہیے تو پھر وہ تم مومن ہو۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر آدمی کے دل میں برے خیال آئے اور وہ محسوس نہ کرے تو ایمان جاتا رہا، اگر اس کو ندامت ہو رہی ہے اور خیال کر رہا ہے کہ مجھے برے خیال کیوں آ رہے ہیں، اس کا تدارک کرنا چاہتا ہے، تو فرمائیے صریح الایمان،
یہ ایمان کی صحیح علامت ہے، کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اب یہ دنیا کدھر چلے گئی ہے، کیوں چلے گئی ہے؟ یہ مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ علامہ صاحب نے ایک شعر کہا ہوا ہے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ کیوں لوگ چھوڑ گئے دین اسلام کو؟ کیوں لوگوں کے اندر یہ تبدیلی آ گئی؟ اپنے آپ سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ، تمہارا ضمیر تمہیں بتائے گا کہ جو کام تجھے کرنا چاہیے تھا تم نے نہیں کیا، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تم جس ماحول میں رہتے ہو، جن لوگوں میں رہتے ہو، جن تمہاری اولاد ہے، تمہاری برادری ہے، تمہارے رشتے دار ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے سب لوگ دوست احباب ہیں، اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین سے لوگ غافل ہو گئے، لوگ دور ہو گئے، اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ ضرور پوچھے گا۔ حدیث میں ہے کہ ہر شخص رائی ہے، حکمران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔